نماز کے حکم کے لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا اور وہاں پر نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ شروع میں 50 نمازیں فرض تھیں۔ نبی علیہ السلام جب واپس آنے لگے تو بہت خوش تھے کہ میرے پروردگار نے مجھے تحفہ دیا، میں اپنی امت کے پاس اللہ کا تحفہ لے کر جاؤں گا۔ راستے میں ایک آسمان کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار میں تھے۔ پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی تحفہ دیا؟ فرمایا 50 نمازوں کا۔ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت پر چند نمازیں فرض تھیں اور ان کے لیے وہ پڑھنی بھی مشکل ہو گئی تھی۔ 50 نمازیں تو بہت زیادہ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ اللہ اس کو کم کر دیں۔ تو نبی علیہ السلام پھر اوپر عرش پر تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دیں، 45 ہو گئیں۔ پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ عرض کیا تو 40 ہو گئی۔ غرض 9 مرتبہ اوپر نیچے جانا ہوا اور 45 نمازیں معاف ہو گئیں اور 5 نمازیں رہ گئیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب مجھے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ 5 نمازیں تو ہیں، میری امت 5 نمازیں پڑھ لے گی، مگر اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، ہم ان کے نام اعمال میں 50 نمازوں کا ثواب لکھیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ تعالیٰ نے 10 گنا اجر دینے کا وعدہ فرمایا۔ اب یہاں پر 2-3 نکتے ہیں، وہ ذرا غور سے سنیے کہ نبی علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ میں سب انبیاء کی امامت فرمائی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں راستے میں بیٹھے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں نہ بیٹھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کیوں نہ بیٹھے؟ کوئی اور نبی علیہ السلام کیوں نہ بیٹھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں بیٹھے انتظار کیوں کر رہے تھے؟ علماء نے جواب دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، وہ کوہ طور پہ جاتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتے تھے۔ ہم کلامی کرنے سے ان کے دل میں چاہت ہوئی کہ اے اللہ، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک۔ اب انہوں نے جب اللہ سے فریاد کی تو اللہ نے فرمایا، میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، دنیا میں تم زیارت نہیں کر سکتے، انک لن ترانی نہیں دیکھ سکتے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر تجلی ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، اور وہ تجلی بھی 70,000 پردوں میں سے تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکا، اب اللہ تعالیٰ نے معراج پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ہے تو محبوب اللہ کا دیدار کر کے آئیں گے، میں راستے میں بیٹھتا ہوں تاکہ میں سب سے پہلے ان کا دیدار کروں جو اللہ کا دیدار کر کے آ رہے ہیں۔ دوسرا نقطہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو 50 تو پہلی دفعہ ہی 45 کر دیتے، چلو 5 رہ گئی، 45 معاف۔ یہ 5 کر کے 9 دفعہ چکر لگانا، یہ کیا مسئلہ ہوا؟ علماء نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کو معاف اس لیے کیا کہ کل کو کہنے والے اعتراض نہ کریں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حاصل ہوا تھا، بس 1 دفعہ چلے گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، 1 دفعہ وہ عرش پر نہیں آئے، میرے محبوب جتنی مرتبہ چاہیں گے اتنی مرتبہ عرش کے اوپر آئیں گے۔ تو 9 مرتبہ نبی علیہ السلام عرش پر گئے اور اللہ نے 45 نمازوں کو معاف کر دیا اور باقی 5 نمازیں رہ گئیں۔ اب ایک تیسرا نقطہ بڑا مزے کا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، آپ کم ہونے کی درخواست کریں۔ تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام سے زیادہ ذہین تھے؟ خود نبی علیہ السلام کو خیال نہ آیا کہ کم کروا لینی چاہیے؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے، وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام اللہ کی تجلی سے حاصل کر چکے تھے، اللہ کا دیدار کر چکے تھے۔ اس دیدار کرنے کی وجہ سے نبی علیہ السلام پر اللہ کے عشق کے ایک غلبے کی کیفیت تھی۔ اس حال میں اللہ اگر 500 نمازوں کا حکم بھی فرما دیتے تو نبی علیہ السلام اس کو بھی قبول فرما لیتے۔ جب محبوب کا جلوہ ہوتا ہے پھر بندے کو پتہ نہیں چلتا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جلوہ ہوا تھا اور مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لی تھی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کیا کاٹ رہی ہیں۔ تو اگر عورتیں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ سکتی تھیں تو نبی علیہ السلام کو جب اللہ کا دیدار نصیب ہوا تو محبوب کا ذہن اس طرف گیا ہی نہیں کہ یہ زیادہ ہیں،
محبوب نے فرمایا میرے رب نے جو فرمایا ہے میری امت اس کو پورا کرے گی، مگر موسیٰ علیہ السلام نے تو تجلی نہیں پائی تھی، تو اس لیے انہوں نے بات کو سمجھا کہ کم ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے 50 کا حکم تو دیا مگر اس کو 5 کر دیا، اور حکم فرمایا میرے محبوب آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، میں ان کے نام اعمال میں 50 نمازوں کا ثواب لکھوا دوں گا۔ اس نماز کا حکم ہر کسی کو ہے، ساری مخلوق کو ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے، درخت جو ہیں وہ قیام کی حالت میں ہیں، جو چوپائے ہیں وہ رکوع کی حالت میں ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ سجدے کی حالت میں ہیں، اور جو پہاڑ ہے وہ قعدے کی حالت میں، تحیات کی حالت میں ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ فرماتے ہیں ہر کسی کو اپنی نماز کا پتہ ہے کہ کیسے ادا کرنی ہے، مگر ساری مخلوق ایک ایک رکن ادا کر رہی ہے۔ انسان کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، وہ تمام ارکان کا مجموعہ پوری نماز ادا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے عرش پہ فرشتے ہیں وہ بھی نماز ادا کرتے ہیں، جو قیام میں ہے وہ ساری زندگی قیام میں رہے گا، رکوع نہیں کر سکے گا، جو رکوع میں ہے ساری زندگی رکوع میں رہے گا، سجدے میں نہیں جائے گا، جو سجدے میں ہے ساری زندگی سجدے میں رہے گا، اتحیات میں نہیں جائے گا، جو اتحیات میں ہے ساری زندگی اتحیات میں۔ تو فرشتے ایک ایک رکن پر عمل کرتے ہیں، اور اللہ نے انسان کو یہ شان عطا فرمائی، ان تمام ارکان کا مجموعہ پوری نماز تکبیر اولیٰ سے لے کے سلام پھیرنے تک انسان کو عطا فرمائی۔ اور اس نماز کا حکم بچے کو بچپن سے دے دیا جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جی بچپن سے کیسے دے دیا جاتا ہے؟ بھئی دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت، تو اذان میں کیا کہتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو نماز کے لیے بلایا نا بچے کو، تو اذان دینے کے کئی فوائد ہیں۔ ایک تو اللہ کا نام اس کے دماغ میں پہنچایا، بچے کے دماغ میں، دوسرا اس کو نماز کا حکم بھی فرمایا، اور تیسرا اس کو یہ بھی بتا دیا کہ اے بچے تیری زندگی کی اذان بھی ہو چکی، اقامت بھی ہو چکی، اب جب نماز پڑھنے میں تھوڑا سا وقت باقی ہوتا ہے اتنا تیری زندگی ہے، اس زندگی کو تو گزارے گا تو تیری نماز جنازہ کھڑی ہو جائے گی۔ اور حکم نماز اس کا بھی جو ہے نا وہ صراحت ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ آپ اپنی والدہ کی گواہی دیں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ۔ تو دیکھو بچہ ہے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا نماز کا، تو بچپن میں ہی گویا نماز کا حکم مل جاتا ہے بچے کو۔ پڑھنی تو ہوتی ہے جب وہ بالغ ہوگا، فرض اس وقت ہوگی، حکم پہلے سے دے دیا جاتا ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ یہ نماز اتنی اہم ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ماں باپ بچپن میں کہہ دیتے ہیں بیٹا ہم نے تجھے حافظ بنانا ہے، ہم نے تجھے عالم بنانا ہے، تجھے انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، ہم نے تجھے پائلٹ بنانا ہے۔ اب وہ چھوٹا سا بچہ ہے لیکن پائلٹ بننے کے لیے اس کو اسی وقت سے کہنا شروع کر دیتے ہیں، اہمیت کی وجہ سے۔ اسی طرح نماز کے لیے بچپن میں کہہ دیا گیا، اگرچہ نماز فرض تو ہونی تھی جب اس نے جوان ہونا تھا۔ صلاۃ عربی کا لفظ ہے اور اس کے جو حروف اصلی ہیں وہ 3 ہیں، صاد، لام اور الف، صلاۃ۔ اور جس لفظ کے یہ حروف ہوں اس کے 3 معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے دعا کرنا، دوسرا ہوتا ہے تعظیم کرنا، اور تیسرا ہوتا ہے ٹیڑھے پن کو ٹھیک کرنا۔ تو نماز میں یہ تینوں صفات پائی جاتی ہیں۔ نماز میں تعظیم الہی بھی ہے۔ آپ دیکھیں تعظیم کے 4 طریقے ہوتے ہیں، کسی کو دیکھ کے ادب سے کھڑا ہو جائے، کسی کو دیکھ کے اس کے سامنے جھک جائے، کسی کو دیکھ کے اس کے پاؤں کے اوپر جو ہے وہ جا پڑے، یا کسی کو دیکھے تو اٹھ کے بیٹھ جائے۔ تو 4 طریقے تھے، اللہ نے نماز میں 4 طریقے مکمل کر دیے۔ تو نماز میں تعظیم بدرجہ اتم موجود ہے۔ دوسرا ہوتا ہے کہ دعا کرنا، نماز میں دعا موجود ہے، ہم پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ دعا ہے جو ہم نماز میں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا معنی ہے ٹیڑھے پن کو ٹھیک کرنا، تو جیسے آگ کے ذریعے سے بانس اگر ٹیڑھا ہو تو اس کو سیدھا کر لیا جاتا ہے، اسی طرح نماز بھی اپنے نور کی گرمی سے انسان کے ٹیڑھے اخلاق کو ٹھیک کر دیتی ہے، انسان کو نیک بنا دیتی ہے۔ اب ایک نقطہ اور بھی ہے
کہ 5 نمازیں اللہ نے کیوں بنائی؟ 7 بن جاتی، 3 بن جاتی، 10 بن جاتی، 5 کیوں؟ علماء نے اس کا خوبصورت جواب دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو 5 حواس عطا فرمائے ہیں، 5 جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں، چھوٹے بچے سکولوں میں پڑھتے بھی ہیں۔ وہ 5 حواس کون سے ہیں؟ دیکھنا، سننا، سونگھنا، چھونا اور چکھنا۔ یہ 5 حواس ہیں جو اللہ نے ہر بندے کو عطا فرمائے ہیں، اور 5 حواس پر شکریہ ادا کرنے کے بدلے اللہ نے ان پر 5 نمازیں فرض فرما دی۔ جو 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ گویا 5 حواس کا شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے اللہ کا۔ بعض علماء نے کہا کہ 5 نعمتیں بنیادی ہیں: کھانا، پینا، کپڑا، مکان، بیوی۔ اب یہ ہر بندے کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ نے 5 نمازیں اس لیے فرض ادا فرمائی کہ میرے بندے 5 نمازیں پڑھنے سے تم 5 نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے۔ بعض علماء نے لکھا کہ 5 مصیبتیں ہیں جن میں سے ہر بندے نے گزرنا ہے۔ ایک ہے موت، دوسری ہے قبر، تیسرا ہے حشر، چوتھا ہے پل صراط، اور 5واں ہے میزان۔ یہ 5 ایسی مصیبتیں ہیں کہ جن میں سے ہر بندے کو گزرنا ہی ہے، چاہے نیک ہو یا بد ہو۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض فرمائی، جو میرا بندہ 5 نمازیں پڑھے گا میں ان کو ان 5 مصیبتوں میں سے آسانی کے ساتھ گزار دوں گا۔ حل پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت نماز کو فرض فرمائی، تو علماء نے جواب دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے رات کے وقت اتارا تھا زمین پر، تو وہ بڑا اللہ کے سامنے روئے، دعائیں مانگی۔ جب صبح کی روشنی ہوئی تو انہوں نے شکرانے کی نماز پڑھی، تو حضرت آدم علیہ السلام کے شکرانے کی نماز کی وجہ سے اللہ نے امت کو فجر کی نماز عطا فرمائی کہ تم بھی اپنے والد اکبر کی طرح سے اپنے اعمال کا شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ گے۔ پھر دوسرا، جنت میں جو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا وہ صبح کا وقت ہوگا، جیسے طلوع ہونے سے پہلے کا وقت ہوتا ہے نا، اس طرح کا وقت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو تم دنیا میں فجر کی نماز پڑھو گے تو اس کے بدلے تمہیں میں جنت میں اپنا دیدار عطا فرما دوں گا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی شکرانے کے نوافل پڑھے تھے۔ بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا تو کنواں تھا اور یوسف علیہ السلام بچے تھے، اب کنویں کی تنہائی بھی تھی، اوپر سے رات کا اندھیرا بھی آ گیا، تو یوسف علیہ السلام بڑے غمزدہ تھے۔ ایک تو بھائیوں نے زیادتی کی اور دوسرا تنہائی تھی اور اندھیرا تھا، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب مجھے باقی زندگی اندھیرے میں ہی گزارنی پڑے گی۔ جب تہجد کا وقت ہوا تو یوسف علیہ السلام بڑے پریشان تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے انہوں نے اس وقت دعا مانگی، اے اللہ میری پریشانی کو بھی دور کر دے اور جو بھی پریشان بندہ ہے دنیا میں اس کی بھی پریشانی کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو ایسے قبول کیا کہ وہ رات کا ایسا وقت ہوتا ہے ہر پریشان بندے کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بندہ فوت ہو گیا، گھر کے سارے لوگ پریشان ہیں، سارا دن روئیں گے، رات بھر روتے رہیں گے، آپ دیکھیں گے تہجد کے وقت ان کو بھی نیند آ جائے گی، وہ بھی پرسکون ہو جائیں گے۔ کسی بندے کی بیماری ہو تو آپ دیکھیں کہ تہجد کے وقت اسپتال میں مریضوں کی حالت پرسکون ہو جاتی ہے۔ تو ہر بندے کی پریشانی تہجد کے وقت میں اللہ کم کر دیتے ہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے ہر پریشان کی پریشانی کو دور فرما دیا۔ پھر جب صبح کی روشنی ہونے لگی، طلوع ہونے کا وقت ہوا، تو یوسف علیہ السلام نے شکرانے کے نفل پڑھے تھے کہ چلو اندھیرے سے تو جان چھوٹی، مجھے پتہ تو چلا نا کہ یہ روشنی کا وقت آ گیا ہے۔ اب ان کے اس شکریہ کے نماز پڑھنے کو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے بھی پسند فرمایا کہ تم بھی یوسف علیہ السلام کی طرح اس وقت اگر فجر کی نماز پڑھو گے تم بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے۔ پھر ظہر کی نماز اللہ نے کیوں فرض فرمائی؟ اس لیے کہ ظہر کے بعد سورج ڈھلتا ہے، تو مومن کو اللہ نے سبق دیا، دیکھو چڑھتے سورج کی ہر کوئی پرستش کرتا ہے، لیکن جب سورج ڈھلنے لگ جائے تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ ہم چڑھنے اور اترنے والوں کی پرورش نہیں کرتے، ہم اپنے رب کی پرورش کرتے ہیں۔ ہم سورج اور چاند کی پرورش کرنے والے نہیں، ہم اپنے پروردگار کی عبادت کرنے والے بندے ہیں۔
پھر یہ کہ وہ گرمی کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو تم میں سے جو کوئی ظہر کی نماز پڑھے گا گرمی کے وقت میں اس کے بدلے اس کے لیے قیامت کے دن کی گرمی کا جو ہے نا برداشت کرنا آسان کر دوں گا، اس کو میں عرش کا سایہ عطا فرما دوں گا۔ پھر عصر کا وقت وہ وقت ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے جنت میں گندم کا دانہ کھایا تھا تو چونکہ ایک بھول ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت نماز کو فرض فرما دیا کہ بندو تم بھی نماز پڑھو، تمہارے جد امجد سے بھول ہو گئی تھی، میں نے اس کو معاف کر دیا تھا، اب تم عصر کی نماز پڑھو گے، تم سے زندگی میں جو کوئی بھول چوک ہوگی میں اس کو بھی معاف فرما دوں گا۔ پھر عصر کے وقت حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ سے باہر نکالا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندو تم بھی حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس سکتے ہو، مثال کے طور پہ کوئی قرضے کے اندر پھنسا ہوا ہے، ادا نہیں ہو رہا، کسی کا کاروبار بند ہے، چلتا نہیں، کوئی بیماری کی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، بیماری دور نہیں ہوتی، کوئی بچی گھر بیٹھی ہے، رشتہ نہیں آتا، وہ حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسی ہوئی ہے، اب اس مچھلی کے پیٹ سے کیسے نکلے؟ عصر کی نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ان مصیبتوں کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے، مسئلوں کو حل کر دیں گے۔ پھر قبر میں جو میت سے سوال جواب ہوتا ہے تو اس وقت عصر کا وقت ہوتا ہے، تو عصر کی نماز اس لیے قائم فرمائی کہ جو بندہ عصر کی نماز دنیا میں پڑھے گا اس کے لیے قبر میں سوال و جواب کا دینا اللہ آسان فرما دیں گے۔ مغرب کی نماز اللہ نے کیوں فرض فرمائی؟ اس لیے کہ سارے دن میں جو غلطیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئیں، اب یہ مغرب کی نماز پڑھے گا اللہ پورے دن کے گناہوں کو اس کے بدلے معاف فرما دیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے مغرب کے وقت قبول فرمائی تھی، تو امت محمدیہ کو مغرب کی نماز دی گئی کہ تم اگر مغرب کی نماز پڑھو گے اس کے بدلے ہم تمہاری زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہاری توبہ کو بھی قبول فرما لیں گے۔ اب عشاء کی نماز یہ اس امت کی خصوصیت ہے، پہلے کسی امت کو عشاء کی نماز نہیں ملی، عشاء کی نماز امت محمدیہ ہی کو ملی ہے۔ کیوں کہ نبی علیہ السلام کو جو معراج ملا تھا وہ عشاء کی نماز کے وقت ملا تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کی امت عشاء کی نماز پڑھے گی، آپ کو تو میں نے جسمانی معراج عطا فرمایا، آپ کی امت کو عشاء کی نماز کے بدلے روحانی معراج عطا فرما دو۔ ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں رکعتیں 2 ہوتی ہیں، 3 ہوتی ہیں یا 4 ہوتی ہیں؟ فجر کی 2 رکعت فرض ہے، ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، مغرب کی 3 رکعت فرض ہے، تو 2، 3 اور 4 رکعتیں، یہ رکعتوں کا سلسلہ اتنا ایسے کیوں ہے؟ 1 رکعت ہوتی، 2 رکعت ہوتی، کام ختم ہو جاتا، آخر 2 رکعت، 3 رکعت یا 4 رکعت میں کیا حکمت ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے اللہ نے فرشتوں کو بنایا جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، بعض فرشتوں کے 2 پر ہیں، بعض کے 3 اور بعض کے 4۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو میں نے پرواز عطا کی 2 پروں سے، 3 پروں سے، 4 پروں سے، اب آپ کی امت نماز پڑھے گی، رکعتیں 2 ہوں گی، 3 ہوں گی، 4 ہوں گی، جیسے فرشتوں کو روحانی ترقی میں نے عطا فرمائی، آپ کی امت کو ان فرائض کی رکعتیں پڑھنے پر میں روحانی ترقی عطا فرما دوں گا۔ پھر کل رکعتیں جو انسان کے اوپر لازم ہیں وہ 17 ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی اور عشاء کی 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر، یہ 17 رکعتیں بنتی ہیں۔ تو 17 رکعتیں کیوں دی گئیں؟ علماء نے جواب دیا کہ نبی علیہ السلام نے معراج میں 17 چیزوں کی سیر کی تھی، 8 جنتوں کی، 7 آسمانوں کی، تو 7 اور 8 15 بن گئے، اور 1 عرش اور 1 کرسی، 17 ہو گئے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 17 چیزوں کی سیر عطا فرمائی تھی، اس کے بدلے ہمارے اوپر 17 رکعتیں فرض فرما دی، امت ان 17 رکعتوں کو ادا کرے گی، میں ان کو بھی روحانی طور پہ سیر عطا فرما دوں گا۔ نماز معراج کیوں ہے اور عبادت معراج کیوں نہ بنی؟ اس لیے کہ نماز میں مومن اپنا سر سجدے میں اتنا جھکاتا ہے کہ انتہا ہو جاتی ہے، اس لیے اگر کہیں گھاس والی جگہ ہو اور نماز پڑھنی پڑے تو بندہ اگر گھاس کے اوپر پیشانی لگا کے اٹھا لے تو سجدہ نہیں ہوتا،
یا کوئی فوم کا گدا ہو اور بندہ اوپر اوپر پیشانی لگا کے اٹھا لے تو سجدہ ادا نہیں ہوتا. سجدے کے لیے ضروری ہے کہ اتنا سر جھکائے کہ نیچے سے زمین کی سختی محسوس ہونے لگ جائے. جب سختی نیچے سے محسوس ہوگی، اب سر نیچے جا ہی نہیں سکتا، تب سجدہ مکمل ہوگا. اللہ نے فرمایا میرے بندے تو نے سجدہ کرنے میں اپنے سر کو جھکانے کی انتہا کر دی، اس حالت میں میرے بندے میں نے تجھے اٹھانے کی انتہا کر دی، میں نے تجھے معراج عطا فرما دیا. اس لیے سجدے کی حالت میں مومن معراج کی حالت میں ہوتا ہے. اب ایک اہم سوال کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی کیوں ضروری ہے؟ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا، نبی اسلام نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. علماء نے لکھا ہے کہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے. اگر کسی بندے نے نماز میں فاتحہ پڑھ لی تو باقی کچھ بھی نہیں پڑھا، اس کی نماز ہو جائے گی. فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوتی. نماز فاتحہ پڑھنی ضروری. اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے وہ ذرا سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی آسمانی کتابوں میں اپنے معارف کو اتارا، اس سب معارف کو اللہ نے قرآن مجید میں اتار دیا. پھر قرآن مجید میں اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا اس کو اللہ نے سورہ بقرہ میں نازل کر دیا. پھر اللہ نے سورہ بقرہ میں جو کچھ نازل فرمایا اس کو سورہ فاتحہ میں نازل فرما دیا. اس لیے سورہ فاتحہ کو فاتحہ کہتے ہیں. یہ اوپننگ چیپٹر ہے قرآن مجید کا. اس کو باب القرآن کہتے ہیں. یہ قرآن پاک کا دروازہ ہے. یعنی پورے قرآن میں جو مضامین تھے وہ سارے کے سارے سورہ بقرہ میں آ گئے، سورہ فاتحہ میں آ گئے. ذرا اس پر غور کر لیجئے کہ سورہ فاتحہ میں کیسے آ گئے. سورہ فاتحہ میں الحمدللہ یہ دو الفاظ ہیں جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں. اب پورے قرآن مجید میں اللہ کی جتنی تعریفیں ہیں، جتنی اللہ کی عظمت بیان ہوئی، اللہ کی کبریائی بیان ہوئی، وہ الحمدللہ کے لفظ میں سمٹ کے آ گئی کہ تعریفیں سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. اور سچی بات یہ ہے کہ تعریفیں سجتی اللہ ہی کو ہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ دوسرے بندے کی تعریف کرے تو وہ بھی اللہ کی تعریف کر رہا ہے. خاوند بیوی کی تعریف کرے تو وہ بھی اللہ کی تعریف کرے. کیوں؟ بیوی کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. بیوی خاوند کے اچھے اخلاق کی تعریف کرتی ہے تو وہ اللہ کی تعریف کر رہی ہے. خاوند کو اچھے اخلاق کس نے دیے؟ اللہ نے دیے. ماں باپ اولاد کی تعریف کریں تو اللہ کی تعریف. کیوں؟ اولاد کس نے دی؟ اللہ نے دی. ہم دنیا کی کسی چیز کی تعریف کریں وہ تعریف حقیقت میں اس کے پیدا کرنے والے کی تعریف ہے. تو تعریف کا مالک حقدار حقیقت میں فقط اللہ ہی ہے. الحمدللہ ان الفاظ میں بندہ اقرار کرتا ہے اے اللہ تعریف اگر کسی کی ہو سکتی ہے تو وہ آپ ہی کی ذات ہے، آپ ہی کو تعریف سجتی ہے. تعریفوں کی انتہا ساری کی ساری آپ کے لیے ہے. اس لیے قیامت کے دن نبی اسلام کے ہاتھوں میں جو جھنڈا ہوگا اس کا نام ہوگا لواء الحمد، حمد کا جھنڈا. اور نبی اسلام کا نام اللہ نے رکھا احمد. احمد کا معنی وہ بندہ جس نے اللہ کی سب سے زیادہ دنیا میں تعریفیں کی ہوں. اور واقعی جتنی نبی اسلام نے اللہ کی تعریفیں کی ہیں دنیا میں کسی اور نے اللہ کی اتنی تعریفیں نہیں کی. اور اس امت کا نام قیامت کے دن ہوگا حمادون، اللہ کی سب سے زیادہ تعریفیں کرنے والے. اور نبی علیہ السلام کو جنت میں جو گھر ملے گا، محل ملے گا، اس کا نام ہوگا بیت الحمد. تو اللہ تعالیٰ کے لیے سب حمد ہے. اس لیے فرشتے بھی کہیں گے وقیل الحمد للہ رب العالمین. تو سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ تو الحمدللہ کے الفاظ نے اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا. پھر آگے فرمایا رب العالمین، جو جہانوں کا رب ہے. رب کہتے ہیں آقا کو، مولا کو، پرورش دینے والے کو. جیسے ماں باپ بچے کی پرورش کرتے ہیں تو ماں باپ بیٹے کے رب ہوتے ہیں، مربی ہوتے ہیں. مالی پودے کی پرورش کرتا ہے، اس کو چھوٹے سے لے کے درخت تک جو ہے وہ لے جاتا ہے تو وہ اس کا مربی ہوتا ہے. اسی لیے یہ رب کی صفت پرورش دینے والے کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا رب ہے، وہ ساری کائنات کو پالتا ہے. پالنے کی صفت کس میں ہے؟ اللہ رب العزت کے اندر. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں پیدا فرمایا
چھوٹے چھوٹے جسموں کے ساتھ، اور ان سے وعدہ لیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس سوال کے جواب میں نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے کہا تھا بلا، اے اللہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، رب ہیں۔ اور آپ کے جواب کو سن کر پھر ساری مخلوق نے اس جواب کو ریپیٹ کیا تھا، اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا، سب نے میرے ساتھ وعدہ تو کر لیا، مجھے رب سمجھتے ہو، میں تمہیں دنیا میں بھیجتا ہوں آزمانے کے لیے کہ دنیا میں جا کے تم کس کو رب مانتے ہو۔ چنانچہ آج لوگ سمجھتے ہیں ہم نوکری سے پل رہے ہیں، ہم فیکٹری سے پل رہے ہیں، ہم زراعت سے پل رہے ہیں، ہم کاروبار سے پل رہے ہیں۔ نہیں، ہم اللہ سے پل رہے ہیں، اللہ ہمیں پال رہا ہے، ہمیں کوئی اور چیز نہیں پال رہی۔ اسی لیے دعوت تبلیغ والے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ان اسباب کی نفی کرو۔ سچی بات ہے، جس طرح پہلے زمانے میں لات اور منات کی نفی کی جاتی تھی، اسی شد و مد کے ساتھ ان اسباب کی نفی کرنی چاہیے، اپنے دل کو سمجھانا چاہیے میں زراعت سے نہیں پل رہا، میں اپنی تجارت سے نہیں پل رہا، میں اپنی نوکری سے نہیں پل رہا، میں فیکٹری سے نہیں پل رہا، مجھے کون پال رہا ہے؟ میرا اللہ مجھے پال رہا ہے۔ رب ہمارا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ پالنے والا ہے۔ تو نظر اللہ پہ رکھیں، اسباب پہ نظر نہ رکھیں۔ تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا، یہ تیرا ہے جہاں، یہ زمین آسماں اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا۔ ہمارے ایک دوست تھے ڈاکٹر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو لے کے سوات سیر کے لیے گیا، ایک پتھر مجھے نظر آیا، ذرا پنک رنگ کا تھا، تو میری بیوی کہنے لگی ہمارے جو بیٹھک ہے نا اس میں پنک رنگ کی چیزیں ہیں اور یہ پتھر بالکل اسی رنگ کا ہے، اس پتھر کو اٹھا لو گھر میں جا کے رکھ دیں گے تو یہ ان سے میچ کر جائے گا، اور تو بیچاروں کو ہر وقت میچنگ کی پڑی ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ پتھر انہوں نے اٹھا لیا، وہ گول سا پتھر تھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ پتھر 3 سال ہمارے گھر پڑا رہا ڈیکوریشن پیس کے طور پہ، جو آتا پتھر کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا، کتنا خوبصورت پتھر ہے اور بالکل رنگ میچ کر رہا ہے۔ کہنے لگے کہ 3 سال کے بعد ایک دن میری بیوی گھر کی صفائی کر رہی تھی، صفائی کرتے ہوئے اس نے جو پتھر کو اٹھایا کہ میں اس کو ذرا صاف کر دوں کپڑے سے، ہاتھ سے پتھر گرا اور نیچے گر کر ٹوٹ گیا۔ جب پتھر ٹوٹا تو وہ اندر سے خالی تھا، ہالو تھا۔ کہنے لگی کہ اس نے دیکھا اندر ایک کیڑا تھا اور اس نے چلنا شروع کر دیا۔ 3 سال وہ پتھر ہمارے گھر میں رہا اور اللہ نے اس بند پتھر کے اندر اس کیڑے کو پال کے دکھا دیا۔ تو جو پروردگار مخلوق کو رزق دیتا ہے، پالتا ہے، اس پروردگار ہی کے لیے تعریفیں ہیں۔ تو رب العالمین کے لیے لفظ سے گویا ہم نے اتنی بڑی بات کو تسلیم کر لیا کہ ہمارا رب کون ہے، اور وہ ایک بندے کا رب نہیں ہے یا انسانوں کا رب نہیں ہے، وہ جہانوں کا رب ہے، جو مخلوق ہے جہاں بھی ہے سب کا رب وہی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا اور آخر پہ جا کے ختم کہاں کیا؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس، تو رب کے لفظ پہ جا کے قرآن مجید کو ختم بھی کیا۔ اور انسان جب دنیا سے جائے گا قبر میں تو فرشتے آ کے جو پہلا سوال پوچھیں گے وہ سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو دنیا میں کیا ایمان بنا کے آیا، کیا سیکھ کے آیا، بتا تیرا رب کون ہے؟ جو اللہ پہ توکل کرتا ہوگا وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور جس نے دنیا میں محنت کی ہوگی وہ کہے گا ہے ہاتھ لا ادری، مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے، پھر اس کی پٹائی ہوگی۔ اس لیے یہ رب کے سبق کو ہم نے اچھی طرح یاد کرنا ہے تاکہ قبر میں بھی سوال کا جواب دینا آسان ہو جائے، اور قیامت کے دن بھی انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو رب العالمین کے لفظ نے اللہ کی ربوبیت کو کے مضمون کو اپنے اندر سمیٹ لیا۔ اب ربوبیت قاہرانہ بھی ہوتی ہے اور ربوبیت راحمانہ بھی ہوتی ہے۔ باپ بھی مربی ہوتا ہے مگر روب ہوتا ہے، جلال ہوتا ہے، تھپڑ بھی لگا دیتا ہے بچے کے، سختی کرتا ہے، اور ماں میں بھی جو ہے یہ ربوبیت ہوتی ہے،
مربیانہ صفت ہوتی ہے مگر رحمت والی ہوتی ہے. ماں محبت سے بچے کی پرورش کرتی ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کائنات کے رب ہیں تو ان کی ربوبیت کیسی ہے؟ فرمایا الرحمن الرحیم، رحمت والی ربوبیت ہے اللہ کی. وہ رحمت کی ربوبیت سے پوری کائنات کی پرورش فرما رہا ہے. اب رحمان اور رحیم دو لفظ ہیں. رحمان کہتے ہیں اس ذات کو کہ جس کے پاس بے انتہا خزانے ہوں، اور رحیم کہتے ہیں کہ اس کے خزانے استعمال بھی بے انتہا ہو رہے ہوں. دو صفتیں ہوتی ہیں، بندے کے پاس پیسہ بھی بہت زیادہ ہو اور دل بھی بہت بڑا ہو کہ اپنے پیسے کو غریبوں پہ تقسیم بھی کر رہا ہو. کئی مرتبہ بندہ سخی تو بڑا ہوتا ہے، پیسے ایک دھیلا پیسے کا نہیں ہوتا، اس کی سخاوت کس کام کی؟ یا بندے کے پاس پیسہ تو بہت ہوتا ہے، خرچ کرنے کی صفت نہیں ہوتی تو پیسہ کس کام کا؟ مزہ تو تب ہے کہ پیسہ ہو بھی بہت زیادہ اور خرچ کرنے کی عادت بھی خوب ہوتی. اللہ تعالیٰ میں یہ دونوں صفتیں موجود ہیں. اللہ کے پاس رحمتوں کے خزانے بھی بے انتہا ہیں اور اللہ کی رحمت خرچ بھی بے انتہا ہو رہی ہے، اپنے اور پرائے سب پہ خرچ ہو رہی ہے. رحمان کہتے ہیں اس کو جو دنیا میں اپنے اور پرائے سب پر رحمت فرماتا ہے. دیکھیں دنیا میں کافروں کو جو رزق ملتا ہے کون دیتا ہے؟ کافروں کو اولاد کون دیتا ہے؟ صحت کون دیتا ہے؟ رزق کھانے کو کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. وہ کتنا رحیم ہے، رحمان ہے کہ جو ایمان والوں کو بھی رحمت نواز رہا ہے اور کافروں کو بھی رحمت سے نواز رہا ہے. تو اپنے اور پرائے سب کو وہ ایمان والوں کو بھی دیتا ہے، وہ وفاداروں کو بھی دیتا ہے، وہ دنیا میں غداروں کو بھی دیتا ہے. وہ بڑا کریم آقا ہے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ خاص رحمت فرمائیں گے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. پھر رحمان کہتے ہیں کہ جس کی رحمت دنیا میں خاص ہو، اور رحیم کہتے ہیں کہ جس کی رحمت آخرت میں خاص ہو. تو رحمان اور رحیم کے دو لفظ لانے سے عجیب مضامین کو سمیٹ لیا گیا. اب پورے قرآن مجید میں رحمت کے جتنے مضامین ہیں وہ رحمان اور رحیم کے لفظ کے اندر سمٹ کے آ گئے. پھر اس کے بعد فرمایا مالک یوم الدین. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے. ایک ہوتا ہے قیامت کے دن کا منصف ہونا، قاضی ہونا. بھائی دیکھیں جو قاضی ہوتا ہے نا وہ قانون کا پابند ہوتا ہے، وہ ملزم کی فیور نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے جی مجھے تو قانون کے مطابق فیصلہ کرنا تھا، میں تو مجبور تھا، میں فیور نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے صرف منصف نہیں مالک بھی ہیں، اور مالک کو اختیار ہوتا ہے وہ جس کی چاہے فیور کرے اور جس کو چاہے معاف فرما دے. تو اللہ نے فرمایا میں قیامت کے دن کا مالک ہوں، میں جس کو چاہوں گا قیامت کے دن اس کو معاف فرما دوں گا، اس کی بخشش فرما دوں گا. تو مضمون جتنا قیامت کا پورے قرآن مجید میں آیا اس کو مالک یوم الدین کے الفاظ نے اپنے اندر سمیٹ لیا. پھر اس کے بعد فرمایا ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. عبادت کے لائق فقط اللہ ہی کی ذات ہے. عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اب مشرک کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں. بھئی یہ بھی کا نقطہ نہیں چاہیے، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. اب کوئی بندہ کہے جی نقطے سے کیا بنتا ہے؟ بھئی نقطے سے بہت فرق پڑتا ہے. آپ بتاؤ اگر کوئی بیوی کسی خاوند کو کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو اس کو نقطہ قبول ہوگا؟ خاوند کہے گا نہیں تم کہو میں آپ ہی کی بیوی ہوں. بھئی اگر خاوند یہ نقطہ برداشت نہیں کرتا تو رب تو اللہ تعالیٰ تو بڑی عظمت والا ہے، وہ بھی شرک کا نقطہ برداشت نہیں کرتا. وہ بھی کہتا ہے عبادت کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ فقط اللہ ہی کی کرنی ہے. ایاک نعبد، آپ ہی کی اللہ عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہمارے حاجت روا بھی آپ ہیں، مشکل کشا بھی آپ ہیں. اللہ ہمارے جو ہے وہ کام کو سر انجام دینے والے آپ ہی ہیں. اللہ ہی کی طرف توجہ رکھنی ہے. تو مدد ہم کس سے مانگا کریں؟ اللہ سے مانگا کریں. مخلوق سے مدد مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں. مخلوق مدد نہ مانگے، اللہ سے مدد مانگے جو حقیقت میں انسان کی ہر حال میں مدد کر سکتا ہے. مخلوق تو کبھی مدد کے لیے آ جائے گی
اور کبھی کہے گی بھائی میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو قرض دے دوں، میرے حالات ساتھ نہیں دے رہے، میرا کاروبار ساتھ نہیں دے رہا، میری مجبوری ہے، میرے گھر والے ساتھ نہیں دے رہے، تو مخلوق تو مجبور ہوتی ہے، دوسرے کی مدد نہیں کر سکتی، ایسے مجبوروں سے مدد کیا مانگنا، مدد اس سے مانگو جس کو کوئی مجبوری نہیں، وہ جب چاہے جہاں چاہے جس کی چاہے ہر حال میں مدد کر سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما دیجیے۔ چنانچہ سب سے اہم چیز جو انسان کو مانگنی چاہیے وہ ہدایت ہے۔ اللہ سے یہ دعا مانگے اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی فرما دیجیے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہدایت کے جتنے مضامین تھے وہ اہدنا الصراط المستقیم کے اندر سمٹ کے آ گئے۔ اب اللہ نے آگے بتا دیا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، تو یہ نہیں کہا کہ صراط القرآن والحدیث، قرآن اور حدیث کے راستے پہ چلنا وہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تیرا انعام ہوا، وہ بندے جس راستے کے اوپر چلے ہم ان کے پیچھے چلیں گے، ان کی اقتداء کریں گے، ان کی پیروی کریں گے۔ تو نیک بندوں کی پیروی کرنے کو سیدھا راستہ بتایا گیا۔ اس لیے ہم جو اپنے بڑوں کی اقتداء کرتے ہیں حقیقت میں ہم اللہ کے نیک بندوں کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ وہ نیک بندے کون سے ہیں؟ اللہ نے فرمایا 4 ہیں، ان کی عبادت ان کی پیروی کرنا۔ کون سے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان 4 کی بات ماننا، ان کے راستے کے اوپر چلنا، تو سیدھے راستے پہ چلنے والے بن جاؤ گے۔ تو 4 کی ماننا اور 4 کی مت ماننا۔ اللہ وہ 4 جن کی نہ مانے وہ کون سے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ جن پر غضب ہوا اور جو راستے سے بھٹک گئے وہ 4 لوگ ہیں، ان کی نہ ماننا۔ اللہ 4 کی تفصیل کر دیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ہیں یہود اور نصارہ اور مشرکین اور ملحدین، یہ 4 لوگ ہیں، ان کے راستے پہ بالکل نہیں جانا تم نے۔ تو 4 کی ماننی ہے، 4 کی نہیں ماننی۔ جن کی ماننی ہے وہ انعام یافتہ لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور جن کی نہیں ماننی وہ ہیں یہود، نصارہ، مشرکین اور ملحدین۔ اللہ تعالی ہمیں ان 4 مغضوب علیہم لوگوں کے راستے پر قدم اٹھانے سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے چونکہ پورے قرآن مجید کے مضامین کا خلاصہ سورہ بقرہ میں آ گیا، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کا نماز میں پڑھنا لازم کر دیا، فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ اس لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ ہم جب نماز پڑھیں تو سورہ فاتحہ کے ایک ایک لفظ کے مضمون پر غور کریں اور سوچیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا اور ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اب ایک اور نقطہ، آخر اللہ تعالیٰ کو نماز اتنی پسند کیوں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور جو بندہ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے دن کے کاموں کا ذمہ دار بنے گا، اللہ اس کے کاموں میں اس کی مدد کرے گا اور اس کی اللہ تعالیٰ ہر حال میں جو ہے وہ پشت پناہی فرمائیں گے۔ تو نماز آخر اتنی پسند کیوں ہے؟ اللہ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ علماء نے اس کا جواب دیا کہ جب مومن نماز پڑھتا ہے تو اس سے شکل جو ہوتی ہے نا وہ احمد کے لفظ کی بنتی ہے۔ قیام میں ہماری حالت الف کی مانند ہوتی ہے، رکوع میں ہماری حالت ہا کی مانند ہوتی ہے، اور سجدے میں ہماری حالت میم کی مانند ہوتی ہے، اور اتحیات میں ہماری حالت دال کی مانند ہوتی ہے۔ اب سب ارکان کو جمع کرو تو کون سا لفظ بنا؟ احمد کا لفظ بنا، اور احمد اللہ کے محبوب کا نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو نماز میری پڑھ رہا ہے لیکن تیرا جسم میرے محبوب کے نام کی شکل بنا رہا ہے، تو مجھے میرے محبوب کی یاد دلا رہا ہے، اس حال میں مجھے تیرے اوپر بھی پیار آ رہا ہے، تجھ سے بھی مجھے محبت ہو گئی۔ پھر سجدہ جو ہے نا یہ نماز کے اندر سب سے اہم پوزیشن ہے کہ بندہ اپنی پیشانی اللہ کے سجدہ فنا کی مانند ہے
اور سجدے سے اٹھنا بقا کی مانند ہے، اس لیے سجدے کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی کسی کے قدموں پہ جا پڑے منت سماجت کرتے ہوئے، بندہ اپنے پروردگار کے قدموں پہ جا پڑتا ہے، اس کے سامنے سر کو زمین پہ رکھ دیتا ہے، اے اللہ مجھ سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی تو مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا۔ اور یہ دنیا میں سجدہ کرنے کی سعادت جس کو نصیب ہوگی، آخرت میں بھی وہی سجدہ کر سکے گا۔ قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے کو کھڑا فرمائیں گے اور پھر ان کے سامنے ساق کی تجلی فرمائیں گے، یوم یکشف عن ساق، اور جب تجلی فرمائیں گے تو جو نمازی ہوں گے وہ سارے سجدے میں جا پڑیں گے، اور جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے ان کی کمر جو ہوگی نا وہ بالکل سیدھی ہو جائے گی، سخت ہو جائے گی، اور وہ سجدہ کر ہی نہیں سکیں گے، وہ سجدے سے محروم ہو جائیں گے۔ ہم دنیا میں غیب کے سجدے کرتے پھر رہے ہیں، دنیا میں غیب کا سجدہ ہے، معبود سامنے تو نہیں ہے، مگر ایک وقت آنے والا ہے کہ ہمیں ایسا بھی سجدہ اللہ عطا فرمائیں گے کہ جب اللہ کا دیدار ہو رہا ہوگا، اس کی ذات کا دیدار ہوگا، اور اس وقت ہم شہود کا سجدہ کریں گے۔ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو شہود کا سجدہ کریں گے اور اللہ سے اس کی نعمتوں کو پانے والے بن جائیں گے۔ اس لیے قرآن مجید میں ہے کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان سے فرشتے پوچھیں گے اور تمہیں جہنم سے بچانے والا کوئی نہیں تھا، تم کیا کرتے تھے جو جہنم میں آ گئے؟ تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم بے نمازی تھے، اس لیے ہمیں جہنم میں بھیجا گیا۔ تو جہنم میں جانے کی جو بڑی وجہ ہوگی وہ بے نمازی ہونا ہے، اس لیے ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور نماز کو بہت اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ عورتیں نماز میں سستی کرتی ہیں، گھر کے کاموں کی وجہ سے نمازیں قضا کر بیٹھتی ہیں، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک نقطہ یاد کر لیجئے کہ اگر نماز پڑھنا اور یا کوئی کام کرنا دو آپشن سامنے آئیں تو ہمیشہ نماز پہلے پڑھیں، کام کو پیچھے چھوڑیں۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور جی یہ کام کر لیتے ہیں پھر نماز پڑھ لیں گے، نہ یہ بڑی غلطی ہے۔ پہلے نماز پڑھیں پھر کام کریں۔ عورتیں یہی تو کہتی ہیں میں مہمانوں کو چائے دے دوں پھر نماز پڑھ لیتی ہوں، اور مہمانوں کو چائے دیتے دیتے نماز قضا ہو جاتی ہے۔ میں یہ کام کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گی، اور اس کام کے کرتے کرتے نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو عورتیں یہ بات توجہ سے سنیں، جب نماز اور کسی کام کے درمیان چوائس آئے تو کس کو چوز کرنا چاہیے؟ نماز کو چوز کرنا چاہیے، نماز کو مقدم کرنا چاہیے۔ ہم نماز کو چوز کریں گے، اللہ اس کے بدلے دنیا کے کاموں میں ہماری مدد۔ ہم ایک مرتبہ پشاور سے واپس اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے، راستے میں عصر کا وقت ہو گیا، اول وقت تھا۔ میں نے دوستوں کو کہا کہ بھئی نماز کے لیے روکو، پہلے نماز پڑھیں گے پھر آگے سفر کریں گے۔ مسجد چھوٹی سی تھی، 10-12 بندے نماز پڑھ سکتے تھے، اور 5-7 تو ہم ہی تھے۔ ہم نے نماز پڑھنی شروع کی، اتنے میں ایک اور گاڑی والے آ کے رکے، 4-5 بندے تھے، سب داڑھی والے، ایسے لگتا تھا جیسے جماعت میں جانے والے بندے ہوں۔ ان میں سے 2 بندے گاڑی میں سے نیچے اتر آئے کہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ایک نے کہا یار چھوٹی سی مسجد ہے، تنگی ہوگی، آگے کوئی 50 میل کے فاصلے پہ ایک بڑی مسجد ہے، وہاں جا کے نماز پڑھیں گے۔ تو اس کے کہنے پہ جو مسجد میں آئے تھے وہ بھی واپس چلے گئے اور وہ گاڑی والے چلے گئے۔ ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے ہم اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم 5 کلومیٹر آگے آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو کار میں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کار بالکل تباہ ہو گئی تھی، اور کھڑے وہاں لوگوں نے بتایا کہ اس میں سے 2 بندے فوت ہو گئے تھے۔ اب بتائیں کہ ان لوگوں نے وقت کی نماز ادا نہیں کی تھی۔ اگر چھوٹی مسجد میں نماز پڑھ لیتے اور پھر موت آتی تو وقت کی نماز ادا کر کے موت آتی، اب ان کو نماز پڑھے بغیر موت آ گئی۔ اس لیے جب نماز کا وقت آئے پہلے نماز پڑھیں پھر باقی جو بھی کام ہے وہ کریں، اور اگر اس طرح کریں گے تو اللہ مدد کریں گے۔ ایک عرب کا واقعہ سن لیں، میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ وہ دیہاتی آدمی تھا اور اس کا نہری پانی کا معاملہ تھا اور زمین میں پانی دینے کا مسئلہ تھا۔ تو بیوی نے کہا دیکھیں فصل خشک کھڑی ہے، آپ پہلے پانی دے دیں اور پھر آپ اگر نماز کا وقت بچے تو جائیں، ورنہ اگر جمعہ قضا بھی ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اس نے کہا ہرگز نہیں،
میں جا کے جمعہ پڑھوں گا اور پھر بعد میں آ کے دیکھوں گا پانی کا وقت بچتا ہے یا نہیں بچتا۔ دونوں وقت ایک جیسے تھے، ادھر جمعے کا وقت تھا، ادھر پانی کا وقت تھا۔ خیر بیوی چپ ہو گئی۔ اب جب وہ جمعے کے لیے نکلنے لگا نا تو پتہ چلا کہ ان کا جو اونٹ تھا وہ کہیں بھاگ گیا تھا۔ تو بیوی نے پھر شور مچایا، دیکھیں ہمارے پاس اونٹ اتنا قیمتی ہے، سواری کے کام آتا ہے، اور ہم دوسرا اونٹ تو خرید نہیں سکتے، اونٹ کہیں کھل کے چلا گیا ہے، ابھی تو قریب ہوگا، آپ اونٹ کو ڈھونڈ لیں، مل جائے گا، جمعہ بعد میں پڑھ لینا، زور پڑھ لینا اور اونٹ کو تلاش کر لینا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں پہلے جمعہ پڑھوں گا، بعد میں آ کے اونٹ کو تلاش کروں گا۔ وہ بندہ خیر جمعہ پڑھنے چلا گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، جب جمعہ پڑھ کے گھر واپس آیا، کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ دروازے کے اوپر بندھا ہوا ہے۔ اس نے بیوی سے پوچھا یہ اونٹ کیسے آیا؟ بیوی کہنے لگی میں گھر بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی کہ مجھے باہر کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی۔ میں نے گھر کا دروازہ کھول کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ 4-5 کتے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور یہ اونٹ بھاگتا ہوا اپنے گھر واپس آ رہا تھا۔ جب یہ دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے اس کی مہار پکڑ کے دروازے کے ساتھ باندھ دیا۔ اللہ نے کتوں کے ذریعے سے اونٹ کو ویسے ہی گھر پہنچا دیا۔ اس نے کہا چلو اللہ نے میرا ایک کام تو کر دیا، اب میں جاتا ہوں اور جا کے زمین کو پانی بھی لگاتا ہوں۔ اللہ کی شان جب وہ پانی لگانے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہے، اس کی پوری زمین کو پانی لگا ہوا ہے۔ وہ بڑا حیران کہ یہ پانی کیسے لگ گیا میری زمین کو۔ ابھی وہیں کھڑا تھا کہ اس کا جو ہمسایہ تھا نا دیہاتی، وہ آیا زمیندار اور کہنے لگا بھائی مجھے معاف کرنا، میں نے اپنی زمین کو پانی لگانا تھا، میرا نمبر پہلے تھا، آپ کا نمبر بعد میں تھا۔ جب میں نے اپنی زمین کو پانی لگایا تو میرے اور تمہارے زمین کے درمیان جو سوراخ بنا ہوا تھا نا وہ کھلا ہوا تھا، مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، میں اپنی زمین کو پانی لگاتا رہا، جب لگا کے دیکھا تو تمہاری زمین کو پورا پانی لگ چکا تھا۔ اللہ نے جمعہ کی نماز پڑھنے کے بدلے اس کی زمین کو پانی بھی لگوا دیا اور اس کے اونٹ کو بھی واپس گھر پہنچا دیا۔ ہم اگر نماز پڑھیں گے اللہ تعالی ہمارے کاموں کو سنواریں گے اور ہماری سرپرستی فرمائیں گے، اس لیے نماز کو اہمیت دینی چاہیے اور ہرگز قضا نہیں کرنی چاہیے۔ میری زندگی تو فراق ہے وہ ازل سے دل میں مکی سہی، اللہ تعالیٰ ازل سے ہے دل میں مگر دنیا میں ہے تو فراق نہ۔ میری زندگی تو فراق ہے وہ ازل سے دل میں مکی سہی، وہ نگاہ شوق سے دور ہے رگ جاں سے لاکھ کری سہی۔ بندہ دعا مانگتے ہے اللہ ہمیں اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، حج عمرے کی سعادت عطا فرما۔ کئی مرتبہ سعادت نہیں ملتی تو شاعر کہتا ہے تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا، تیرے راہ گزر کی زمین